الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحوال الأم. وأما للأم فأحوال ثلاث: السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، أو مع الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كان، وثلث الكل عند عدم هؤلاء المذكورين. ذوالفروز کے احوال چل رہے تھے اور ہم نے پڑھا کہ ذوالفروز کی 12 تعداد ہے، جس میں 4 رجال ہیں، جس میں اب کہ ہم نے ان کے 3 احوال پڑھے تھے: الفرد المطلق اور الفرد و تعصیب مان، اور اس کے ساتھ التعصیب محض. پھر جد کے احوال پڑھے کہ جد کے وہی احوال ہے جو اب کے احوال ہیں. اس کے بعد اخیافی بھائی کے احوال پڑھے کہ اخیافی بھائی کے 3 احوال تھے: سدس تھا اور والثلث الاثنین فصاعدا، کہ اگر ایک سے زیادہ ہو تو اس کے لیے 1 ثلث ہوگا، اور اگر کوئی اولاد ہوگی تو وہ محجوب ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے. پھر زوج کی 2 حالتیں پڑھیں کہ نصف اور ربع. اسی طرح زوجات کی 2 حالتیں پڑھیں کہ ربع اور ثمن. پھر بنات الصلب یعنی حقیقی بیٹیوں کے ہم نے 3 احوال پڑھے کہ ایک ہوگی تو اس کو نصف ملے گا، ایک سے زیادہ ہوں تو 2 ثلث، اور اگر ان کے ساتھ کوئی مذکر ہوگا تو عصبہ بالغیر بنے گی. پھر بنات الابن کے احوال پڑھے کہ جو 6 تھے، ایک ہونے کی صورت میں نصف، ایک سے زیادہ ہوں تو 2 ثلث، اور اگر اس کے ساتھ کوئی حقیقی بیٹی ہے تو ان کو سدس ملے گا. تکملۃ للثلثین پڑھا تھا، اور اگر 2 ہوں تو پھر محروم ہو جائیں گی. تو یہ 4 احوال ہیں. 5 تھے عصبہ بالغیر، اور 6واں یہ احوال میں ہم نے پڑھا کہ وہ محجوب ہو جائیں گی. پھر احوال اخوات لاب و ام، حقیقی بہنوں کے احوال ہم نے پڑھے جو کہ 5 تھے. اکیلے کی صورت میں ان کو نصف ملے گا، ایک سے زیادہ ہیں تو 2 ثلث ملیں گے. اور تیسرا ہم نے یہ احوال پڑھا کہ اگر ان کے ساتھ مذکر ہے تو عصبہ بالغیر بن جائیں گی، اور اگر ان کے ساتھ بیٹیاں ہیں میت کی تو وہ عصبہ مع الغیر بن جائیں گی. 5واں یہ کہ وہ محجوب ہو جائیں گی، جن کو محجوب بالذکور کے نام سے ہم یاد کر سکتے ہیں. آگے احوال اخوات لاب، اللاتی بہنوں کے احوال جو کہ 7 احوال ہم نے پڑھے. ایک ہونے کی صورت میں نصف، ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں 2 ثلث ملیں گے، اور ان کو 6واں حصہ ملے گا اگر حقیقی بہن ان کے ساتھ ہو. اور چوتھا ہم نے حالت پڑھی کہ وہ محجوب بالاناث ہوں گی. 5ویں عصبہ بالغیر، 6ویں عصبہ مع الغیر، اور 7ویں محجوب بالذکور. یہ تو گزشتہ اسباق کا خلاصہ تھا. آگے کے احوال بیان کر رہے ہیں. ان کے 3 احوال ہیں: سدس، ثلث الکل اور ثلث ما بقیہ. ثلث الکل سدس ملتا ہے جب کوئی اولاد ان کے ساتھ ہو میت کی، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کوئی 2 بھائی ہوں، چاہے وہ حقیقی ہو، چاہے اللاتی ہو، اخیافی ہو، چاہے ایک مذکر دوسرا مؤنث ہو، یا دونوں مذکر یا دونوں مؤنث ہو. ہر صورت کے اندر ان کو سدس ملے گا. تو کتاب کی طرف دیکھتے ہیں. احوال الام. واما للام فاحوال ثلاث، مرال ام کے 3 احوال ہیں: السدس مع الولد او ولد الابن وان سفل، کہ 6واں حصہ ملے گا ان کو اولاد کے ساتھ. مع الولد، ولد کا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ولد کا اطلاق مذکر مؤنث دونوں پر ہوتا ہے. او ولد الابن، یا بیٹے کی اولاد. وان سفل، اس طرح جو بھی نیچے اولاد آ جائے گی. او مع الاثنین من الاخوة والاخوات فصاعدا من ای جہۃ کان، یا بہن بھائیوں میں سے یا 2 آ جائیں یا 2 سے زیادہ آ جائیں. من ای جہۃ کان، کسی بھی جہت کے ہوں، چاہے حقیقی بہن بھائی ہوں، اللاتی، اخیافی، چاہے الگ الگ مذکر مؤنث ہو، چاہے یہاں دونوں مذکر یا دونوں مؤنث. ہر صورت کے اندر 2 اگر آ جائیں تو والدہ کو سدس ملے گا. ثلث الکل عند عدم هؤلاء المذکورین، اگر یہ تمام نہ ہو تو والدہ کو ثلث کل ملے گا. آگے بھی صورت اس سے مستثنی جو تیسری صورت ہے: وثلث ما بقی بعد فرض احد الزوجین. زوجین میں سے اگر کوئی ایک ہو جائے تو اس صورت کے اندر والدہ کو ثلث ما بقی ملے گا، لیکن یہ تب ہو جب والد بھی زندہ ہو، جس کو آگے بتا رہے. وذالک فی مسئلتین، یہ 2 صورتوں میں ہوگا: زوج و ابوین، کہ شوہر ہو اور والدین میں سے کوئی ایک ہو. ایک ہو کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے احوال ویسے پڑھ رہے ہیں تو یعنی اب موجود ہو. زوجین میں یعنی اگر ماں اس کی بیوی مر گئی ہے اور شوہر موجود ہو، تو بیوی کی والدہ والدین اگر زندہ ہو تو اب یہاں شوہر بھی ہے اور اب بھی ہے، تو اس صورت میں والدہ کو ثلث ما بقی ملے گا. دوسری صورت ہے کہ وزوجہ و ابوین،
کہ زوجہ ہو یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی ہے اور ابوین دونوں میں سے کوئی ایک دونوں ہیں، تو دونوں ہیں مطلب یہ کہ والدہ کے یہاں احوال پڑھ رہے ہیں کے، تو اس کے ساتھ اب ہوگا۔ تو دونوں صورتوں کے اندر اب ہو شوہر کے ساتھ یا اب ہو بیوی کے ساتھ، تو اس صورت کے اندر ثلث ما بقی ملے گا۔ تو ثلث الکل تب ملے گا جب کوئی اولاد نہ ہو، نہ دو بھائی بہن ہو، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ زوجین میں سے کوئی ایک اب کے ساتھ اگر ہوگا تو ان صورتوں کے اگر یہ بھی نہیں ہوں گے تو ثلث الکل ملے گا، اور اگر زوجین میں سے کوئی ایک اب کے ساتھ ہے تو ثلث ما بقیہ ملے گا۔ اگر اولاد ہے یا دو بھائی ہیں تو ان کو سدس ملے گا۔ تو سدس تب ملے گا جب کوئی اولاد نہ ہو، ساتھ ساتھ سدس تب ملے گا جب کوئی اولاد ہو یا دو بھائی ہوں تو اس کو سدس ملے گا، اور ثلث ما بقیہ تب ملے گا جب زوجین میں سے کوئی ایک اب کے ساتھ ہو تو اس میں ثلث ما بقی ملے گا۔ اگر زوجین میں سے کوئی ایک اب کے ساتھ نہ ہو اور کوئی اولاد اور دو بھائی بھی نہ ہو تو اس وقت ثلث الکل ملے گا۔ وَلَوْ كَانَ مَكَانُ الْأَبِ جَدٌّ فَلِأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، کہتے ہیں کہ اگر اب کی جگہ پر جد ہو، زوجین میں سے کوئی ایک ہے لیکن ساتھ یہ کہ اب نہیں ہے جد ہے، تو اس وقت ثلث الکل ملے گا یا ثلث ما بقی ملے گا۔ تو کہتے ہیں کہ طرفین کے نزدیک فَلِأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، پھر بھی ثلث جمیل مال ملے گا، الا عند ابی یوسف رحمہ اللہ۔ امام ابو یوسف رحمہ فرماتے ہیں کہ فإن لها ثلث الباقی، کہ ان کے نزدیک ثلث باقی ملے گا۔ ثلث باقی اور ثلث الکل کو مقصد اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اس کو اس طرح سمجھیں کہ کل مال میں سے ثلث الکل مطلب ہوگا کہ کل مال میں سے ثلث نکالا جائے گا، تیسرا حصہ نکالا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر 3 لاکھ ہے تو اس کا ثلث الکل 1 لاکھ ہوگا۔ تو اگر ثلث ما بقی اگر حساب ہو تو ثلث ما بقی کا مطلب یہ ہے کہ زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ نکال کر باقی جو ہوگا وہ والدہ کو دیا جائے گا، یعنی اب جو بچے گا اس کا حصہ ہوگا۔ اس کو مثال سے ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ زوج ہے، ہے اور اب ہے، زوج ہے، اور اب، تو اب اس صورت کے اندر مسئلہ بنے گا 6 سے۔ یہ مسئلے کی صورت آگے آئے گی تو مسئلہ ہم یہاں بنائیں گے 6 سے۔ تو اب یہ ہے کہ زوجین میں سے ایک ہے، اس کے ساتھ اب ہے، تو اب یہ ہے کہ ثلث ما بقی ملے گا۔ اب دیکھیں زوج ہے اور یہاں کوئی اولاد نہیں ہے تو زوج کو نصف ملتا ہے، باقی بچا نصف، تو نصف میں سے کو ثلث ما بقی ملنا ہے، تو باقی یعنی آدھا بچا ہے تو ثلث ما بقی ملے گا۔ تو اس کے ہم 3 حصے کریں گے، ایک حصہ کو دیا جائے گا، باقی 2 حصے اب کو مل جائیں گے۔ تو کل مال کے 6 حصے کیے جس میں سے نصف یعنی 3 حصے زوج کو چلے گئے، باقی 3 حصے بچے جس میں سے 2 اب کو دے دیے اور 1 حصہ۔ اگر زوج کی جگہ پر زوجہ ہو تو اور اولاد نہ ہو تو اس کو ربع ملتا ہے، تو ربع کے حساب سے یعنی مسئلہ بنے گا 4 سے، تو ربع زوجہ کو دے دیں گے، باقی بچیں گے 3، تو ثلث ما بقیہ کا مطلب ہو جائے گا کہ 3 میں سے 1 ثلث، تو یعنی 1 حصہ کو دے دیں گے، باقی 2 حصے اب کو مل جائیں گے۔ تو اس سے فرق معلوم ہو گیا کہ ثلث کل کتنا ہوتا ہے اور ثلث ما بقیہ کتنا ہوتا ہے، کہ کل میں سے کسی کو تقسیم کے بغیر اس کا کل میں سے ثلث دینا والدہ کو، اور ما بقی کا مطلب یہ گا کہ زوجین میں سے حصہ نکال کر زوجین میں سے کسی ایک کا باقی جو بچے کا اس کا ثلث کو دے دیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ، اگر اب کی جگہ پر جد ہو فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، تو کے لیے تمام مال میں سے ثلث ہوگا، الا عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اگر امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک فإن لها ثلث الباقی، تو ان کے ہاں ما بقیہ کا ثلث ہوگا، باقی جو بچے گا اس کا ثلث دیا جائے گا۔ یعنی وہ جد کو اب کی جگہ پہ رکھتے ہیں، دونوں کا مسئلہ ایک ہی سمجھتے ہیں۔